علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب تھی، اور آپ تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں تھیں. 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، تو 40 سال تک 15 سال تک بس انہی کے ساتھ رہے آپ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غیر مسلمین تانے دیتے ہیں نا کہ اتنی تمہارے نبی نے شادیاں کی اور یہ کیا، معاذ اللہ عیاشی تھی. تو عیاش لوگ ایسے تو نہیں کرتے. جب بھرپور جوانی تھی اس وقت ایک ایسی بیوہ سے شادی کی جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ گزارا کیا. حالانکہ عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا، تو پھر نبوت کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے کی، ورنہ اللہ کے جب تک وحی نہیں آتی تھی تو اس وقت تو آپ نے ایک پر اکتفا کیا. تو اس کا مطلب آپ کے مزاج میں یہ نہیں تھا، بلکہ جب شریعت آئی ہے تو شریعت نے بتایا کہ اسلام میں زیادہ شادیاں پسندیدہ ہیں. تو اگر آپ نبوت کے بعد کرتے، نبوت سے پہلے کرتے نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی عرب میں رواج تھا تو آپ نے بھی کر لی. تو یہ بتانے کے لیے کہ میں رواج سے متاثر نہیں ہوں، میں کس سے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں. تو کلا لئن لم ينتهي لنصفها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، آپ جا کے دیکھیں پتہ چلے گا غار حرا کہاں ہے اور کتنی خطرناک چڑھائی ہے. وہاں جا کے اس غار میں تنہا بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے بھینچا، انہوں نے زور سے دبایا. تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ پر موت واقع ہو جائے گی، اور زور سے دبا کے کہا اقرأ، پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. کیونکہ ظاہر ہے آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. پھر انہوں نے زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرأ، تو آپ نے پھر وہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے زور سے بھینچا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیں اس رب کے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ کے نام سے آپ پڑھیں. تو اس میں وضاحت کر دی کہ آپ اگرچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، مگر آپ اللہ کی آیات کو پڑھیں گے بھی اور دنیا کو سنائیں گے بھی، کیونکہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، لہذا جو میں کہتا جا رہا ہوں وہ آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی سے کہتا ہے اسمع ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو. تو اس میں خود یہ کلمات بھی داخل ہوتے ہیں نا، یہ والے بھی سنو اور آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنو، تو یہ بھی داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے فرمایا اقرأ، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو خود یہ کلمات بھی نبی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کلمات بھی پڑھیں اور آگے جو بتایا جائے گا وہ بھی پڑھیں. تو جو آگے بتایا جائے گا وہ آپ نے فوراً پڑھنا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت کچھ بتایا جائے گا، جو پورا قرآن ہوگا وہ سب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ یعنی فرشتہ وہی لے کر آتا نا تو آپ اس کو اپنی زبان سے فوراً پڑھتے تھے. اور اس میں بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے فوراً یہ آیتیں نہ پڑھی تو کہیں بھول نہ جاؤں میں، اور اللہ کا جو امت تک ایک فریضہ ہے آیتیں پہنچانے کا، وہ کہیں مجھ سے کوئی آیت مس نہ ہو جائے. تو اتنی زیادہ آپ پر بوجھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی جو آیتیں نازل کی کہ آپ جو ہے نا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جب آپ پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس میں جلدی نہ کریں پڑھنے میں، آپ اپنے پر بوجھ نہ لے کر جائیں، آپ نارمل جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے پڑھیں، کیونکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے اور آگے آپ کی زبان کے ذریعے اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمے. تو ہم آپ سے ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ اتنی زیادہ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں. تو اقرأ، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آئندہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ کے نام کے ساتھ. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت کرتے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نبی ایسے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے بتایا اقرأ، پڑھیے آپ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. خیر یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے اپنی زبان سے ان کو دہرایا، چونکہ وحی کا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بہت ہوتا تھا. تو آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا جو آپ کے دل پہ اتارا جا رہا ہے. تو
اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں، مدینہ کی سردی بہت سخت ہوتی ہے، میں نے سردیوں میں حج کیا ہے، اندازہ ہے مدینہ میں کتنی سخت ٹھنڈ پڑتی ہے، سردیوں میں حج تو نہیں کیا، عمرہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی نا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کو سخت پسینہ آتا تھا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. یہ آیتیں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اتنی نازل ہوئی تھی. تو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی ہم تو پیچھے کسی عذر سے بیٹھے ہیں، ہمیں تو شوق تھا جانے کا، نبی نے ہی نہیں جانے دیا، تو ہم بھی پیچھے رہ گئے اجر میں. تو جب بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشکال کیا تو پھر قرآن میں آیت کا ایک اور حصہ نازل ہوا کہ لا یستوی القاعدون، جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی عذر نہ ہو. تو یہ غیر اولی الضرر اتنا سا لفظ نازل ہوا، لیکن صحابی کہتے ہیں ہوا کیسے یہ نازل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا نا ایک دم، جس پر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں آپ کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی کہ مجھے ڈر تھا کہ میری جو ران ہے نا وہ چٹخ کے ٹوٹ نہ جائے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت ہوئی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نارمل کیفیت میں آئے اور میری ران پہ بوجھ ہلکا ہوا، تو آپ نے صرف اتنی آیت کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، یعنی یہ وہی کہ یہ الفاظ نازل ہوئے تھے. کتنے سے الفاظ نازل ہوئے ہیں؟ یعنی القاعدون من المؤمنین اور والمجاہدون کے درمیان ایک لفظ نازل ہوا غیر اولی الضرر. تو کہتے ہیں کہ اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے نبی پر، اور میری ران مجھے لگ رہا تھا ٹوٹ کے چٹک جائے گی، اور نبی کی کیفیت یہ تھی. تو آپ بتائیں پوری صورتیں جب نازل ہوتی ہوں گی تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تبھی سورہ وہ 28ویں پارے میں ہے نا کہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو وہ پھٹ جاتا اور اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کا بوجھ بہت تھا. تو جب جبریل نے یہ چند آیتیں آپ کے دل پہ نازل کی اور آپ نے ان کو تلاوت کیا تو آپ پر اس قدر بوجھ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت نہ واقع ہو. تو اور پھر ٹھنڈ بہت زیادہ لگنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زملونی اور دثرونی، دثرو سبحو کی طرح، اب وہ ہر چیز میں ہمیں گرامر کی عادت پڑ گئی ہے، زملو سبحو کی طرح، زملونی دثرونی، مجھے چادر اوڑاؤ. ٹھنڈ لگ رہی تھی، آپ کانپ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور اب حضرت خدیجہ سے پوری کیفیت بیان کی. اسی میں پھر اگلی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یعنی چادر اوڑھ کے سونے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اپنی قوم کو ڈرائیں. تو آپ تو جو ہے نا خوف کی وجہ سے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو چادر اوڑھ کے سونے کی اجازت نہیں، آپ تو کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو آپ نے ڈرانا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کنڈیشن بیان کی کہ ایسے ایک فرشتہ آیا اور یہ تھا اور وہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، لیکن ایک وسوسے کے درجے میں یہ تھی کہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو کہ جیسے کوئی سزا نہ دی جا رہی ہو. کوئی ایک وسوسہ کے درجے میں انسان میں ایسا ہوتا ہے نا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطانی تصرفات برے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں. وہ تو جانتی تھی نا، 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزار دیے تھے اور آپ کی شرافت کو اور آپ کے تقوی اور للہیت کو جانتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطانی تصرف تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں. اور پھر حضرت ورقہ ابن نوفل جو ایک یہود کے بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس لے گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئیں. یہ ورقہ ابن نوفل یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے تورات اور انجیل. تو ان کے پاس اس لیے لے کر گئیں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا ہے تورات اور انجیل میں، دیکھیں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعہ کو اور آپ کی صفات کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ملی. اور یہ بھی فرمایا ورقہ ابن نوفل نے، یعنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ شاید یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ملی ہیں. اور کہا کہ ایک وقت آئے گا ان قریب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی.
اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو آپ کا ساتھ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان بھی ہوئے۔ تو بہرحال حضرت ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ملی۔ آپ کو شبہ نہیں تھا اپنے نبی ہونے پر، یہ تو یقین ہوتا ہے پیغمبر کو، فرشتے کو پہچان جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو وحی کا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو کیفیت تھی، اس کیفیت میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایک ہوتا ہے نا، اطمینان کا تو کوئی درجہ نہیں ہوتا، وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ، تو مجھے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے تیری بات پر یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا اطمینان قلب بڑھ جائے۔ تو انبیاء کو یقین ہوتا ہے جب وہ فرشتے آتا ہے نا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں، تو نبی ان کو پہچان جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ یقین تھا کہ جبریل ہے اور اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، لیکن جو خوف کا غلبہ تھا اس میں اطمینان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استفسار کیا، اور حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی چلے گئے تاکہ وہ بھی اطمینان دلا دے کہ یہ کوئی معاذ اللہ شیطانی تصرف نہیں ہے۔ تو باقی ورقہ ابن نوفل کا کیا ہوا، ایک روایت میں آتا ہے، جب وہ تو انتقال، بوڑھے تھے وہ، ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں میں، تو ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جہنمی ہوتا تو سفید لباس میں نہ ہوتا، کیونکہ ان کا واضح نہیں تھا نا کہ وہ ایمان لائیں کہ نہیں لائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، اور بلکہ ان کا یہ کہنا کہ آپ کو تورات اور انجیل میں آپ ہی کی بشارتیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کر دی۔ تو یہ جو صورت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اقرأ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو زبانی پڑھوا رہے تھے نا، تو زبانی تو کوئی بھی چیز پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں؟ تو اس کے علماء نے دو وجہ بیان کی ہیں۔ یا تو یہ کہ عام طور پر جب کسی کو کچھ پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد تحریر ہی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ جبریل مجھے کوئی تحریر دیں گے اور وہ تحریر مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، تو اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر یہ تحریر نہ بھی ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ زبانی مجھ سے کچھ پڑھوا رہے ہیں، تو زبانی پڑھنے کی طاقت بھی عام طور پر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ویسے ہی مطالعے کا جن کو شغف ہوتا ہے اور پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، کیونکہ وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی کلام میری زبان سے نکلوانا چاہیں گے اور میں پڑھا لکھا، یعنی جس کو عرف میں پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں یہ ایسے کلمات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے جب آپ پڑھیں گے نا، یہ پورا قرآن آگے اللہ کا نام لے کے ہی آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ رب تو ایسا ہے جس کی ایسی ایسی قدرتیں ہیں، تو وہ رب آپ کو پڑھوا دے گا اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑھوائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ آپ کو معلم جو بنایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، معلم اور ٹیچر جو بنایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ یہ مت سوچیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس رب کے نام کے ساتھ آپ یہ کلام شروع کریں جو جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق، تو جس نے پیدا کیا تو وہ اس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ یعنی امی ہو کر بھی آپ کے ذریعے دنیا کو پڑھائے وہ اور آپ کو معلم بنا دیں۔ تو جس کا ٹیچر خدا ہو، یعنی جس کا معلم خدا ہو، تو وہ تو سب سے بڑا معلم بنے گا نا۔ تو آپ کے معلم عام انسان نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کا معلم ہے۔ پھر تو جب وہ معلم ہے تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا معلم بنا دے گا۔ تو پھر آگے اللہ کی صفات ہیں کہ جس کی یہ صفت ہے بسم ربک الذی خلق، وہ رب۔ اچھا، رب کا ذکر اس لیے آیا کہ رب کہتے ہیں پالنے والا، تربیت دینے والا، تو وہ آپ کی تربیت کرے گا، تو اس رب کے نام کے ساتھ، یعنی وہ رب ہے، وہ تو تربیت کرے گا آپ کی، آپ کو بھی پڑھائے گا اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی پڑھائے گا۔ بسم ربک الذی خلق، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی اس کی قدرت یہ ہے کہ انسان کو پیدا اس نے ایک ناپاک خون کے لوتھڑے سے کیا، جس میں نہ آنکھ، نہ کان، نہ دل، نہ دماغ، نہ جگر، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں بنا دیتا ہے۔ تو جس کی یہ قدرت ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اور آگے علمہ بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ تو پوری دنیا میں جو تعلیم پھیلی ہے وہ کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ تو جو رب قلم کے ذریعے انسان کو اتنا پڑھا لکھا بنا سکتا ہے، وہ براہ راست آپ کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ بھائی جو
انسان نبی کے دور تک بھی تو قلم کے ذریعے بہت کچھ لوگوں نے پڑھا تھا نا، تورات اور انجیل تو قلم سے لکھی گئی ہے، اور جو بھی اس زمانے میں چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، وہ قلم کی طاقت سے جو ہے وہ دنیا میں نالج پھیلی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قلم کے ذریعے بھی انسان کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ جس قلم کے ذریعے انسان کو اللہ نے سکھایا، تو وہ اللہ آپ کو بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہے کہ علم اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ تو وہ کریم اتنا ہے کہ جس نے انسانوں پر اتنے احسان کیے کہ ان کو نالج دے دی، تو وہ آپ پر احسان کر کے آپ کو نالج کیوں نہیں دے سکتا؟ اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے انسان کا اکرام کیسے کیا؟ کہ انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے۔ تو آلات پیدا کیے دنیا میں جس سے انسان ترقی کر رہا ہے اور نالج حاصل کر رہا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سورت کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور بہت دلچسپ صورت ہے، بڑے پہلی صورت نازل ہو رہی ہے، وہ اتنی جاندار ہے، ایسی بلاغت ہے اس میں، اس سے قرآن پر ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ میں سورہ علق کو مکمل کروں گا۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات کی ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی، میں اس کا خلاصہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ کی جو انسان کے ساتھ جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اب انسانوں کی تعلیم کی بات چل رہی ہے نا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ باغ ہدایت دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیسے لوگوں کو پڑھاؤں گا اور خود کیسے پڑھوں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی آپ کو، اسی کا نام سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اور پھر انسان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا، کیونکہ اب قرآن سے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، آگے پڑھانا تو دور کی بات۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم سے سکھایا نا، تو جو اللہ انسان کو قلم سے سکھا سکتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں سکھا سکتا بغیر قلم کے؟ تو آپ کو بغیر قلم کے اللہ پڑھائے گا بھی، اور آپ قلم کے بغیر پوری دنیا کے معلم بنیں گے بھی۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ دوسرا سب سے بڑا اللہ نے احسان یہ کیا کہ انسان کو تعلیم دی اس نے۔ انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، جانور پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور یہی علم ہی ہے جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہوتی ہے۔ تو انبیاء کا علم سب سے زیادہ، لہذا ان کی فضیلت بھی سب سے زیادہ۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کا میں نے تھوڑا خلاصہ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کلا کا معنی ہرگز نہیں۔ یہاں ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے، قرآن میں یاد رکھیں یہ جو کلا کا لفظ ہے نا، بسا اوقات ایسی جگہ پر آتا ہے کہ آپ کو اس کا پیچھے سے کوئی ربط نظر ہی نہیں آئے گا، بھئی کیا مطلب ہرگز نہیں؟ تو یہ پچھلی آیتوں کے جو مفہوم ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایسی بات ہوتی ہے جس پہ رد ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان کو اس نے بنایا بھی، خالق بھی ہے اور پڑھایا بھی۔ دیکھیں دو ہی مربی ہوتے ہیں، یا جسمانی یا روحانی۔ جسمانی مربی والدین ہوتے ہیں اور روحانی مربی ٹیچرز ہوتے ہیں۔ تبھی ٹیچر کو بھی پیرنٹس کی جگہ رکھا جاتا ہے نا، انہوں نے آپ کو روحانی اعتبار سے یعنی نالج دی ہے انہوں نے آپ کو۔ تو آپ کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے وہ اساتذہ سے ہوتی ہے، جسمانی تربیت والدین سے ہوتی ہے، وہ آپ کی باڈی کے وجود کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں تمہارے جسم کو بھی وجود میں لایا ہوں، خلق الانسان میں بتا دیا، اور علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو ٹیچر بھی ہے اللہ تعالیٰ، معلم بھی ہے۔ تو ان دو احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جاتا، اور سارے انسان توحید پرست ہوتے، سارے پیغمبروں کی اطاعت کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا میں آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ تو نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان شکر کرتا، لیکن کلا ہرگز ایسا ہوا نہیں ہے۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے۔ تو اس میں نبی کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ انسان پر اللہ نے جو دو انعامات کیے، نالج اور اس کی تخلیق، ان انعامات کا جو تقاضے تھے انسان وہ پورے نہیں کر رہا، بلکہ بت پرستی میں لگ گئے ہیں، زنا میں، شراب میں، جو بھی اس دور میں برائیاں تھیں، پوری دنیا میں تھیں وہ برائیاں۔ تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ لوگوں کو
اس سرکشی سے نکال کر کس سے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے اور لوگوں کو شکر گزار بنائیں گے. یہ غیر مسلموں پر بھی آیتیں صادق آتی ہیں آج بھی, کہ جن کے پاس نالج بہت ہے. آج جو غیر مسلموں کے پاس دنیاوی نالج ہے, یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ ہے نا. اللہ نے ایسے وسائل دیے ہیں جن کے ذریعے آج اتنی ان کے پاس نالج ہے, مگر یہ نالج غیر مسلموں میں اور تکبر پیدا کر رہی ہے اور مذہب سے دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے مذہب کے قریب اور اللہ کے قریب لانے کے لیے اور اللہ کا شکر گزار بنانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے اللہ نے احسانات کیے, مگر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ سرکشی کر رہا ہے. تو کلا ان الانسان, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ ہرگز کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے کلام سے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھئی فلاں نے فلاں پر یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک بات وہم پیدا ہوگا کہ پھر فلاں نے تو بڑی غلامی اختیار کر لی ہوگی. جب فلاں نے یہ احسان کیا یہ احسان کیا یہ احسان کیا تو فلاں تو بڑا غلام بن گیا ہوگا. تو متکلم دیکھتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہے تو وہ کہہ دے گا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے بھائی جیسا تم سمجھ رہے ہو. تو اللہ نے بھی بتایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کو علم سکھایا, قلم سے بہت کچھ سکھا دیا اس کو. تو ہمارے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا پھر انسان تو سارے بڑے نیک ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ایک شکایت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے, گویا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. ان الانسان لیطغی, بے شک انسان طغیانی پر اتر آیا ہے, ناشکری کرتا ہے. ارآہ استغنا, میں نے اس کی ترکیب بتا دی تھی, لی ارآہ یا بی ان رآہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے مستغنی. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ سرکشی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا خالق ہونا معلوم نہیں ہے, یا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے قلم سے سکھایا, تو کسی دلیل سے سرکش نہیں بن رہا. بلکہ سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کو فالو کرتے ہیں تو اگر شریف آدمی ہوں گے نا آپ, تو دلیل سے ہی فالو کرنا شروع کر دیں گے, دلیل سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. جیسے جو شریف بچے ہوتے ہیں, والدین ان پہ سختی نہ بھی کریں تو وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں کہ بھئی ابا اماں نے ہم پر احسانات کیے. لیکن نافرمان لوگ کیا کرتے ہیں, جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا نا ان کے اوپر, اس وقت تک وہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے, میں خود معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہوں, میں خود کما سکتا ہوں, میں کھا سکتا ہوں, تو مجھے خدا کی ضرورت کیا ہے. اس وجہ سے وہ خدا کا نافرمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وجہ سے وہ کیا ہے, اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ انسان سے ایک اور شکایت بھی ہے کہ اگر اپنے آپ کو تم اللہ کا محتاج سمجھتے نا تو پھر کوئی ناشکرا نہ ہوتا. تو دلائل کی دنیا میں تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے احسانات ہیں, لیکن دلائل کافی نہیں ہوتے. تم دلائل سے تو سمجھدار لوگ متاثر ہوتے ہیں نا. تو انسان کو سے اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کے دلائل تو سب معلوم ہے, اس کے احسانات معلوم ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, مستغنی. وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی اس کا بہت بڑا فالٹ ہے. اگر اللہ نے ابھی دنیا میں ایسے چھوڑا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ چھوڑ دے گا اور اللہ کو تم پر قدرت ہی نہیں ہے. تو احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ تم مستغنی نہیں ہو, تم اللہ کے محتاج ہو. اب استغنا ان الی ربک الرجعی, یہ استغنا کی جو وجہ تھی نا, جو غلط فہمی تھی, اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. اللہ سے بے پرواہ کیوں سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں شراب پیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ تو کچھ نہیں کرتا, میں زنا کر لوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی سزا نہیں ملتی. اس کا مطلب اللہ نے بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے, اور اللہ کی فرما برداری کرو, اس کا شکر ادا کرو یا ناشکری کرو, اخپلت رہو. اللہ کو گویا کوئی کنٹرول ہے نہیں. اگر ہوتا تو اللہ عذاب دیتا نا. نافرمان ترقی کر رہے ہیں اور نیک لوگ زمین میں دھس رہے ہیں, الٹا جا رہے ہیں. تو اس کا اللہ نے جواب دیا ان الی ربک الرجعی, اے انسان تجھے لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف. تو اصل میں دنیا میں نہیں پکڑ رہا میں, اور تو یہ سمجھ رہا ہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, وہاں پکڑوں گا میں. تو اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھ, پکڑا جائے گا ایک دن, سب کچھ ہوگا. تو اللہ نے چھوڑ نہیں دیا تمہیں. فرمایا ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اب اللہ نے انسان کو بتایا نا کہ سرکش ہے, تو سرکشی کی ایک اعلیٰ مثال کہ بجائے اس کے کہ خود اللہ کے دین پر چلتا, اللہ کی عبادت کرتا, سرکشی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور جو خود عبادت کر رہا ہے اسے بھی روکتا ہے. تبھی آپ دیکھیں نا جو ایتھیسٹ یا لبرل لوگ ہیں وہ خود بھی عبادت نہیں کرتے, اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ملا لوگ پتہ نہیں کیا تراویح پڑھ رہے ہیں, یہ ملا لوگ صبح صبح سحری میں کھا کے بھوکے رہتے ہیں, تھوڑا لائف کو انجوائے کرو, پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی, تو
وہ جو تھے نا وہ انہوں نے داڑھی رکھ لی 16-17 سال کی عمر میں بھی اس وقت اتنی عمر تھی میری. تو ایک ریلیٹیو نے بلا کے ان کو میرے سامنے ڈانٹ لگائی, یار تمہاری بھی لائف کو, اچھا میرے بارے میں یہ کہا یہ تو چلو مولوی بن رہا ہے, داڑھی رکھ لے, اس کا کیا ہے. آپ تو ابھی وہ ڈپلوما کر رہے تھے کمپیوٹر میں, پہلے پیٹرومین میں ڈپلوما ہوا کرتا تھا, یاد ہوگا آپ کو. تو وہ ڈپلوما کر رہے تھے, انہوں نے کہا یار ابھی تمہاری تو چلو یہ تو ملا بن رہا ہے, تمہیں تو ابھی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, بڑھاپے میں رکھ لینا, ابھی کیوں رکھ رہے ہو. تو یہ طغیانی کی کیا ہے انتہا, کہ اللہ کو کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ارأیت الذی ینہا, بھلا آپ اس شخص کے بارے میں بتاؤ ہمیں, یعنی وہ کتنا برا آدمی ہے وہ, ینہا جو روکتا ہے, عبدن ایک بندے کو, اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. اس کا سب سے پہلا مصداق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ آیتیں پہلی آیتیں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی, اللہ نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا. تو اس پر ابو لہب, ابو جہل اور یہ سارے مشرکین مکہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اور پھر ساری جب تک دنیا میں اللہ کی عبادت کے بعد بھی ایسے بندے کو نماز سے روکنا, تو یہ روکنے والا کتنا عجیب آدمی ہے. حالانکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ خود بھی عبادت کرتا اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا, لیکن اتنا گر گیا ہے کہ بجائے خود عبادت کرنے کے جو کر رہا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور جو نیکی کا حکم دیتا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا او امر بالتقوی الم یعلم ارأیت ان کذب وتولی, فرمایا بتاؤ اگر یہ خود جھٹلاتا بھی ہے اور حق سے پیچھے بھی ہٹتا ہے. یعنی جس کو نماز سے روک رہا ہے نا, اس کی تو یہ صفات ہیں کہ وہ نمازی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں, یعنی تقوی سے مراد برائی سے بچنا. امر بالتقوی کیا ہے, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی, آپ بتاؤ اگر وہ ہدایت پر بھی ہے اور لوگوں کو تقوی کا, گناہ سے برائی سے بچنے کا حکم بھی دے رہے ہیں, معاشرے میں خیر پھیلا رہا ہے, اس کے باوجود یہ اس کو نماز سے روکتے ہیں. اور ارأیت ان کذب, آپ بتاؤ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے, یعنی خود اس کی حالت کیا ہے کہ کذب آخرت کا انکار کر رہا ہے جس کے دلائل اتنے واضح ثابت ہو چکے ہیں, وتولی اور خود حق سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یعنی دو انتہاؤں کو اللہ بیان کر رہے ہیں. ایک شکر گزار بندے کی مثال کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, اور ایک برے آدمی کی مثال اللہ اس کو کہہ رہے ہیں تعجب سے دیکھو کہ یہ نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھتا, نیکی کا لوگوں کو حکم نہیں دیتا, بلکہ الٹا کام کیا کرتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ان کو نماز سے روکتا ہے, اور خود نیکی کا حکم دینے کے بجائے آخرت کا منکر ہے اور سیدھے راستے سے پیچھے ہٹتا ہے. وتولی کا معنی پیٹ پھیرتا ہے. تو یہ دو انتہائی اللہ نے قرآن میں بیان کی. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن جب اچھے لوگوں کو بیان کرتا ہے نا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان کو بیان کرتا ہے, اور جب قرآن برے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو برائی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان کو بیان کرتا ہے, درمیان کے طبقے کو قرآن بیان نہیں کرتا. اس لیے کہ معیار ہمارے پاس ایک آ گیا کہ اچھے یہ ہوتے ہیں برے یہ ہوتے ہیں. اب جو جس طرف جتنے زیادہ ہوں گے ان میں اچھا پن اتنا زیادہ ہوگا اور برا پن اتنا زیادہ ہوگا. تو اکثر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جب قرآن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کا کہیں تذکرہ ہوتا ہی نہیں قرآن میں. تو ایک ہی آیت ہے جس میں ایک تابعی ہے مشہور, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن میں اچھے لوگوں کی صفات دیکھی تو مجھے وہاں بھی میں نظر نہیں آیا. وہ ان کی تو صفات ہی آتی ہیں, تہجد پڑھتے ہیں اور روتے ہیں پوری رات ایسے ایسے اور اتنا مال خرچ کرتے ہیں. اور جب برے لوگوں کی میں نے دیکھی تو وہ تو سارے ایسے جو نیکی نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یتیموں کا مال کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اتنے اچھے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر وہ جو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے نا, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھائیوں اور برائیوں کو مرج کیا ہوا ہے لیکن ایمان ہے ان کا. تو وہ کیا ہے, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يكفر ان يتوب علیہم, اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. تو مسلمان کے بارے میں امید رہتی ہے کہ انسان کا بچہ ایک نہ ایک موڑ پہ آ کے انشاءاللہ بن جائے گا. تو اگر اپنے گناہوں کا اعتراف ہو تو انہوں نے کہا مجھے اپنے آپ میں نظر آیا کہ یہ اللہ نے میری حالت بیان کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے, ناشکرے لوگ تو ناشکروں کی انتہا اور شکر گزاروں کی بات ہوگی تو شکر گزاروں کی انتہا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کافروں میں یہ ساری برائیاں بھی ہوں, بعض کافر ہوتے ہیں مگر وہ لوگوں کو دین سے روکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی, بھلا بتاؤ اگر یہ خود اتنا بڑا مجرم ہے کہ انکار بھی کر رہا ہے اور پیٹھ بھی پھیر رہا ہے.
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو یہ وحی نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اقرا بسم ربک الذی کی جو پہلی آیت ہے نا، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک نازل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوئی ہے. پھر وقفے سے اس سورت کی اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کلا ان الانسان لیطغی. ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک سورت کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہو گئی، کچھ آیتیں بعد میں، درمیان میں کوئی اور سورت نازل ہوئی. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ والی کلا ان الانسان لیطغی والی صورتوں میں اور الم یعلم بان اللہ یرا والی صورتوں میں فاصلہ ہے، صورتیں کہہ رہا ہوں آیتوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ والی آیتیں فلاں صورت کے آخر میں رکھ دو یا درمیان میں رکھ دو. وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو متعین کیا ہے. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ بھائی جو نزول کے اعتبار سے نبی کو ضرورت دوسری آیتوں کی ہو، لیکن جب کتابی شکل میں آئے تو وہ اس میں ربط جو ہے نا وہ نہ بن رہا ہو. اب جیسے سورہ مدثر جو بعد میں نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر، وہ علم یعلم بان اللہ یرا کے بعد ہو جاتی یا ایھا المدثر، بالکل ہی سورت کا سارا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، بالکل ایک کوئی ربط ہی نہیں بنتا آپس میں. تو یہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ سورت ہم نازل یہ والی آیتیں اب کر رہے ہیں، لیکن اگلی سورت کا اگلا حصہ بعد میں نازل ہوگا. تو وہ بعد میں نازل ہوا اور ان کا آپس میں ربط ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور میں جس کو چاہوں نماز سے روک لوں، جب چاہوں جو ہے نا جو نہی عن المنکر کر رہے ہیں ان کو روک لوں میں. اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ بھی ہونے والا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جو خیال ہے نا کہ میں مستغنی ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم پوچھنے والے بھی اور ایسا پوچھیں گے. لئن لم ینتہی، یہ انسان اگر باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑیں گے آخرت میں. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور ناصیۃ کاذبہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور خطا کار بھی ہے. تو پیشانی سے مراد پورا انسان ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھوں، جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے تو میں وہ ہاتھ نہیں چھوڑوں، تو ان ہاتھوں کو میں پکڑوں گا. تو یہ کنایہ ہوتا ہے پورے جسم کو پکڑنے سے. تو نسبت اس کی طرف اس لیے کی جاتی ہے شناعت بیان کرنے کے لیے کہ اس نے ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہے. ہاں سر کی قسم کھا لیتے ہیں نا، تو مراد پورا انسان ہوتا ہے. تو اللہ فرماتی ہے اس کی پیشانی کو ہم پکڑیں گے کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان مستغنی ہو، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ یہ بلائے اپنی فوج کو، اپنی مجلس کو. کیونکہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اکثر ان کی کچھ بیٹھک ہوتی ہے جہاں سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اللہ کے خلاف، اور جیسے آپ دیکھیں نا لبرل لوگ جب بھی اکٹھے بیٹھیں گے مولویوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. جو آج کل ایتھیزم آپ نے جو پھیل رہا ہے، اور ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس پہ صبح و شام یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو یہ کام اکیلے نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ بلائے اپنی اس گیدرنگ کو، اپنی اس مجلس کو. آج میں پکڑ رہا ہوں نا، تو یہ ہوگا تو قیامت کے دن، لیکن ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے ابھی حال میں ہو رہا ہے. فلیدع، اسے چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس. تو یعنی کیا مطلب؟ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تجھے چاہیے کہ اب بلا تو اپنی مجلس. تو سمجھتا تھا نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، اگر بالفرض تو اپنی فوج کو بلا بھی لے گا نا تو ہمارے پاس بھی ایک فوج ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم کے داروغہ. اگر بالفرض قیامت کے دن ایسا ہوا کہ وہ دوست ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگ بھی گئے نا جہنم میں جانے سے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے. اور ایک ایک جہنم کے ایک ایک جو ہے نا جو بھی جہنمی جہاں ڈالے جائیں گے، تو ایک ایک طبقے میں کم سے کم 19 داروغہ اللہ نے رکھے ہیں جہنم میں. جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے نا علیہا 19 عشر. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی فوج ہے جو پکڑ کے گھسیٹے گی اور جہنم کی آگ میں داخل کرے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ یہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک
میری مجلس میری حفاظت کر لے گی. کلا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. لا تطیعہ, اے نبی آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد, اور آپ نے سجدہ کرنا ہے. وقترب, اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے لیکن آپ نے سجدہ کرنا ہے. حکیم الامہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا, یہاں سجدے سے مراد نماز ہے, کیونکہ پیچھے نماز سے روکنے کا حکم ہے نا, تو اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں کرنا. کیا مطلب؟ یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے اور دھمکیاں بھی دیں گے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نیا دین. اسناد رکبتیہ الی رکبتیہ, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر آیا ہے, وہ انسانی شکل میں آئے تھے. لا یعرفہ منا احد, ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. ولا یرا علیہ اثر السفر, مگر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں. بھئی کہیں سے آیا ہوتا تو کچھ پراگندہ بال ہوتے, بالکل فٹ فاٹ. شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے. شدید سواد الشعر, اور انتہائی سیاہ بال. خوبصورت نوجوان آیا نبی کے پاس. وہ اصل میں حضرت جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت عمر حیران ہو رہے ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں, حیران. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی یدیہ, دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, گھٹنوں کے ساتھ لگا لیا, ایسے دو زانوں بیٹھے, اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے. صحابہ حیران ہو رہے ہیں, یہ کون ہے بھائی, نبی سے اتنا بے تکلف ہو رہا ہے بھائی. اور پھر کہنے لگے یا محمد, جبریل علیہ السلام نے کہا, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کا بتاؤ, ایمان کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دو. تو وہ انہوں نے کہا کہ صدقتا, آپ نے کیا کہا, سچ کہا. حضرت عمر حیران ہوئے, فرماتے ہیں عجبنا لہو یسألہ ویصدقہ, ہم حیران ہوئے کہ پوچھ بھی سوال خود ہی رہا ہے اور پھر کہہ بھی رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو. پوچھنا تو اس کی علامت ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا, کیونکہ اب تک جو بھی نبی کے پاس آتا تھا سوال پوچھتا تھا, آپ بتاتے تھے تو جواب لے کے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جواب کیا ہے, درست. تو بڑی حیرانگی کی بات. پھر دوسرا سوال پوچھا, اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا اسلام نماز پڑھنا, زکات دینا, حج کرنا اور رمضان کے روزے. کہنے لگا صدقتا. پھر اس نے کہا مل احسان, احسان کیا ہے. احسان کہتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری, یعنی کسی بھی عمل کو انتہائی عمدہ طریقے سے کرنا, انتہائی اعلی مقام تک پہنچانا. تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حدیث کی ایک غلط تشریح کی جاتی ہے, وہ یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور نہیں قائم کر سکتے تو یہ کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے تشریح. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تو اس کا تمہیں دیکھنا گویا تمہارا اسی کو دیکھنے کے مترادف ہے. سائڈوں سے گزرنا شروع ہو گئی, چلو چھوڑو رہنے دو, ابھی اصل ہمارا موضوع یہ حدیث نہیں ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اصل یہی تصور ہونا چاہیے. کیونکہ جب محبوب کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہماری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں, خواہش ہوتی ہے کہ محبوب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا. بہاری زبان میں چلے گی تھوڑی سی. دیکھو گلی میں آپ محبوب سے ملنے آئے, بیل بجائی, ابا نکل آئے اور آپ کو کوٹنا اور پیٹنا انہوں نے شروع کر دیا. اب آپ کس کے لیے پٹ رہے ہو, محبوب کے لیے. تو آپ کا دل چاہے گا کہ کسی طرح محبوب یہ منظر دیکھے کہ میں اس کے لیے کتنا, بولو بھائی, پٹ رہا ہوں. تو اس سے محبوب کے دل میں آپ کے لیے جذبات پیدا ہوں گے, بھائی ابا کم مارو اس کو. آپ اتنا پٹ پٹا کے چلے گئے اور بعد میں پتا چلا کہ محبوبہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کیا قربانیاں دے کے آیا ہوں, تو وہ پٹنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اب آپ تو محبوب کو دیکھ رہے تھے, محبوب آپ کو نہیں دیکھ رہا, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اصل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اصل یہی جذبہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بس یہ کافی ہے. بے شک ہم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے, تبھی نبی نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اصل تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. تو خیر, اب علماء نے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اسٹیپ بائی اسٹیپ پوچھے گئے. پہلا سوال کیا پوچھا گیا کہ ایمان جو بالکل بنیاد ہے, عقیدہ درست ہو جائے. پھر اعمال کے بارے میں, پھر اعمال کو اپنی ایک نماز ہوتی ہے ایسے ہی پڑھنا, ایک ہوتا ہے کہ ایسے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز میں ایسے, نماز بھی ایسے, زکات بھی ایسے, ہر عبادت
یعنی جب آپ کا یہ تصور ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر نماز آپ کی بہت ہی عالیشان ہوگی. یعنی ہر اچھے عمل، نماز تو ایک مثال ہے، ہر اچھے عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا، بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دینا. چوتھا سوال کیا کیا ہے؟ متی الساعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مجھے بھی نہیں پتا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا. صحیح ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی. یعنی اس سوال میں تم صدقتا بھی نہیں کہہ سکتے کہ سچ کہا، تمہیں بھی نہیں پتا. ہم دونوں اس معاملے میں ایک جیسے. یہ امت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ سبق. اس سے پتا چلتا ہے کہ ٹیچنگ کا جو نیچرل طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ماحول کو کریٹ کیا جائے سیکھنے کے لیے. ہر چیز ہم جو ہے نا لیکچر کی شکل میں جو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں، یہ جو میں اپنا اسٹائل بیان ہے نا میرا ٹیکنیکل قسم کا، لوگ بہت سے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں یار چلے کدھر تھے اور چل کدھر گئے اور بات کیا ہو رہی ہے. بھائی یہ سب ٹیچنگ کا نیچرل طریقہ ہے، بہت ہلکا کر کے آسان کر کے جو میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کے دماغ میں اتر جائے. اب میں آپ کے سامنے ایک رٹا رٹایا درس شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہو جائے گا، ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری میں مدد ملے گی، مگر قرآن جو بتانا چاہ رہا ہے، جو سمجھانا چاہ رہا ہے، اس پر آپ عملی طور پر آمادہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو ہمارا اسٹائل ہے نا اس کو چھیڑو نہیں اللہ کا واسطہ. صحیح ہے نا؟ آ رہا ہے سمجھ میں ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو بھائی جس کا اسٹائل سمجھ میں آ رہا ہے وہاں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، طنز نہیں کرو. موضوع اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اب دوبارہ بتا دوں. اگر آپ کو تراویح میں جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن، یا بلکہ جو بھی قاری پڑھ رہے ہیں ان کا خلاصہ سننا ہے نا بالکل ٹو دا پوائنٹ، تو وہ 2 چینل ہیں جن سے روزانہ خلاصہ نشر ہو رہا ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بالکل اس کا خلاصہ ہے. تو وہ علمی لحاظ سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہاں مل جائے گا. ایک تو ایکسپریس ٹی وی ہے نا، ایکسپریس ٹی وی کا نام سنا ہوگا، انٹرٹینمنٹ والا جو چینل ہے ان کا، اس میں رات کو 1:30 سے 2 بجے کے، میں نے بھی ابھی تک دیکھا نہیں ہے، کسی ٹائم پہ آتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، 20 منٹ کا خلاصہ. اسی طرح JTR میڈیا ہاؤس جو جامعۃ الرشید کا فیس بک والا چینل ہے، اس پہ بھی خلاصہ بولو بھائی آ رہا ہے. اس میں یہ چیزیں نہیں ہے بولو نا بھائی کیا ہو رہا ہے، پولیس کو بول رہا ہوں رینجر، یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ. اس میں ٹو دا پوائنٹ کیا ہے، یہ جو پولیس آ رہی ہے رینجر، یہ سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ پولیس سے آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ خیر، تو جبریل علیہ السلام، دیکھو کیسا ماحول بیان کیا گیا نا، کیونکہ اس سے حضرت عمر کے ذہن میں وہ سارا واقعہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں فرماتے، دیکھو بھائی صحابہ کو جمع کر کے دیکھو، ایمان اسے کہتے ہیں اور اسلام اسے کہتے ہیں، احسان اسے کہتے ہیں، اور چوتھی چیز قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، علامتیں یہ ہیں. صحابہ نوٹس تیار کر لیتے، یاد نہیں رہتی ہیں ایسی چیزیں. تو یہی تبھی میں کہتا ہوں بچوں کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے نا وہ اسکولوں والا اچھا نہیں ہے. بچوں کو ایک الگ سے ان کی نفسیات ہے، وہ کھیل کھیل میں بہت سے اچھے کارٹون لگا کے دے دو ان کو. یہ جو کارٹون آ رہے ہیں بچوں کا تباہ کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں، بدتمیز بنا رہے ہیں. اسلامی کارٹون بہت سے ایسے ہیں جن میں بچوں کو ادب تمیز، اس میں یہ نہیں ہوتا ایسے ٹیڑے میڑے اور عجیب سے. تو وہ کارٹون جو بچے دیکھتے ہیں نا خود بخود تمیزدار بننا شروع، بہت سی دعائیں سیکھ لیتے ہیں اس سے، بہت سی سائنسی علوم کی باتیں سیکھ لیتے ہیں، بہت سی ریاضی کے اصول سیکھ لیتے ہیں. تو اس قسم کے جو کارٹون اگر دکھائیں گے آپ ان کو تو اس سے وہ گنتی سیکھ لیں گے، ٹیبل یاد کر لیں گے، پھلوں کے بارے میں اور صحت کے مالے میں معلومات ہو جائیں گے. ہم پتہ نہیں کون کون سے کارٹون دکھا رہے ہیں، وہ چوہے بلی والے، وہ اس کو پیٹ رہا ہے پکڑ کے، وہ اس کو ادھر پا رہا ہے، وہ ادھر گھس رہا ہے، وہ جناب بالٹی میں گیا وہاں سے بھاگا، دم کٹی پھر جڑ گئی، بلڈنگ سے گر رہا ہے مر ہی نہیں رہا. ہم بچپن میں جب کارٹون دیکھتے تھے ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کس ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے گرتا ہے، گرنے سے پہلے سوچتا ہے پھر گرتا ہے آرام سے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جبریل نے کہا کہ اس کی علامتیں بتا دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائیں، ان تلد الامۃ ربتها، عورت اپنے آقا کو جنے گی. بیٹا ماں پہ کیا کرے گا؟ حکومت. جیسے آج بیٹا باپ بنا ہوا ہے نا گھر میں، بھائی سب بیٹے کیا بنے ہوئے ہیں آج کل؟ گھر میں باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابا ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ابا ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں، اور بیٹا، ابا کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں اونچی آواز میں بات نہ کر لے، مجھ سے غصہ نہ آ جائے. ماں کو ڈر ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. تو یہ سب کہانی کیا چل رہی ہے؟ الٹی سے جاہلوں کا احترام ہو رہا ہے اور علماء کی توہین ہو رہی. جاہل آدمی علماء کو سمجھا رہا ہوتا ہے، مسئلے سکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں.
تو یہ سب کیا مطلب، ہر چیز کیا ہونا شروع ہو جائے گی، جو جس چیز کا اہل نہیں ہے اس کو لوگ آگے لے آئیں گے اور جو اہل ہے وہ پیچھے چلا جائے. تو اس طرح کی اور علامتیں بتائیں. تو اب علماء نے اس میں ایک ربط بیان کیا ہے. ہمارے استاذ خاص طور پہ بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلا ایمان جو بنیاد ہے، اس کے بعد اعمال کی بحث، پھر اعمال کو انتہا تک پہنچانا، اور اس کے بعد ایک دم قیامت. اس کے بعد ایک دم کیا ہے؟ قیامت. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کی پیدائش کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ انسان اللہ کی اطاعت عبادت میں درجہ احسان تک پہنچ جائے. جب انسان درجہ احسان تک پہنچ جائے گا تو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد حاصل ہو جائے گا، پھر اللہ اس کائنات کو تنزل کی طرف لے جائیں گے. انسان درجہ احسان تک کوالٹی کے لحاظ سے پہنچ گیا ہے، کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں پہنچا. بڑی خاندانی بات. جب رسول اللہ، اپنی بات کو خود ہی خاندانی کہہ رہا ہوں میں، آپ بولیں گے یار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو جو لوگ آپ کی، جن لوگوں نے آپ کی صحبت اٹھائی، صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین، جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے، وہ کوالٹی کے لحاظ سے درجہ احسان تک پہنچ چکے تھے. ان کی عبادتیں دیکھو، ان میں رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، مگر نماز میں روتے سب تھے. لمبی لمبی رکعتیں. یہ جو تراویح شروع ہوتی تھی نا، ان کی بعض روایات میں آتا ہے عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی اور پھر سحری تک چلتی تھی، اور لاٹھیوں کے سہارے گھر جا رہے ہوتے تھے، چلا نہیں جاتا تھا. ہمارے ہاں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں آج 10:30 پہ، 10:25 10:26 ہو گئے، 10:30 پہ ختم ہوئی ہے آج. ہم لوگ سب کی یہی حالت ہے، عبادتوں میں جان ختم ہو گئی. حضرت عثمان حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے پوری رات ایک آیت میں گزار دی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کی آیت. قیامت میں اعلان ہوگا کہ اے مجرموں، آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. روتے رہے، اسی کو پڑھتے رہے کہ کہیں میرا شمار مجرموں میں ہوا تو میرا حشر کیا ہوگا، خوف سے روتے رہے. تو یہ ان لوگوں کا، یہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ لوگ کہتے تھے پوری پوری رات عبادت کر کے تھکتے نہیں تھے. بعض لوگوں نے ان روایتوں کا انکار کر دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے واٹس ایپ اور فیس بک. پوری رات فیس بک کے عاشق پوری رات فیس بک اور نیٹ پر بیٹھ کے تھکتے ہیں، بولتے ہیں مزہ آتا ہے. تو جس کو عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. پوری رات آپ فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہو اور صبح پھر بھی بڑے مزے سے آفس جا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، محبت عشق ہو جائے وہ پوری رات عبادت کر سکتا ہے. تو اسلاف کا یہ تو، لیکن کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں، تھوڑے لوگ تھے. دنیا میں کفر اور شرک زیادہ تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کوالٹی کے لحاظ سے بھی درجہ احسان تک پہنچے گا اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہوگی نیک لوگوں کی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کی تکمیل کس کے ذریعے ہوگی؟ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی. اسی وجہ سے علماء کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے ان کو فالو کرنے کا حکم دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے. اس کے بعد سب سے مقدس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اگر اتنے اعلیٰ مرتبے کے نہ ہوتے تو اس امت کی کمانڈ کے لیے اللہ نے ان کی سلیکشن نہ کی ہوتی. بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عیسیٰ کو کہ وہ کس امت کی، کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، اس امت کی قیادت کون کرے گا؟ عیسیٰ ابن مریم. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی پیاری بات کہیں گے. حضرت مہدی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا، حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا. دمشق میں وہ مینارہ بھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مینار تک آئیں گے اور مینار سے پھر سیڑھیاں لگا کے نیچے اتریں گے. عجیب سی بات ہے نہیں بھائی؟ جب اوپر سے وہاں تک آ گئے تو اب بھی یہ بتانے کے لیے کہ اب دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں، اب یہاں سیڑھیوں سے کام ہوگا، فرشتے گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی جو اس امت کے فرد ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کو نماز کے لیے آگے کریں گے. تو وہ کہیں گے کہ نماز کون پڑھائے گا؟ آپ. میرا کام صرف کیا ہے؟ جہاد کرنا. یہ بتا دیا کہ امت جو ہے نا وہ شرعی مسائل میں علماء ہی کو فالو کرے گی، وہ مسائل تبدیل نہیں ہوں گے. روحانی قیادت اس امت ہی کے پاس رہے گی.
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کو فالو کریں گے جو کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث میں تو نہیں ہے. عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی لہذا ہمیں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. تو عیسائیوں سے میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کتنی شادیاں کریں گے؟ بولو بھائی، 4 شادی. ذوق یہی کہتا ہے کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے کثرت ازواج. تو وہ جب نازل ہوں گے نا تو پھر کریں گے شادی. اس لیے آپ انتظار کریں اور پھر آپ ویسے کے ویسے ہی رہنا جیسے اب ہو. آپ نہیں ہلنا اپنی جگہ سے. وہ بھی کر لیں گے نا پھر بھی وہ جو آپ ویسے کے ویسے ہی رہو گے. تو ان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لو، ایک فوج پیدا کر دو جو ان کے ساتھ جا کے لڑے. خیر، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں شر کا کیا کر دیں گے؟ خاتمہ. یاجوج ماجوج سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوگی. یاجوج ماجوج پتہ نہیں کون ہے، مجھے تو یہ چائنیز لگتے ہیں کبھی کبھی. ٹھیک ہے نا، جو چائنیز ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے بہت کثرت سے دنیا میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، فرمایا گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے میں اور دنیا کا امن کیا کر دیں گے؟ خراب، تباہ و برباد. واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا یاجوج ماجوج کون ہے، کہاں ہیں، بس ہیں کہیں زمین میں. ہو سکتا ہے یہ ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کیونکہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا ہے نا، تو وہ نکل کے پھیل جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب دنیا میں امن پھیل جائے گا، کفر اور شرک کا خاتمہ، زنا، چوری، برائی ختم، تو پھر آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو رزق میں کیا دوں گا؟ برکت. ایسی برکتیں ہوں گی، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی برکت والی بارشیں ہوں گی. فرمایا انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے. یہ جو سبزی منڈی میں انار آتے ہیں نا، ایک انار لوڈ کرنے کے لیے کرین کا سہارا لینا پڑے گا. اتنے بڑے بڑے. ابھی دیکھو چیزوں میں ذائقے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. خوشبو، پہلے روٹی پکتی تھی نا دور تک خوشبو آتی تھی روٹی کی، اب روٹی بھی پلاسٹک میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. دودھ میں خوشبو ختم ہو رہی ہے، ہر چیز میں ذائقہ. اور جتنا خوشنما پھل ہوگا نا اندر سے اتنا ہی پھیکا ہوگا. سعودی عرب میں ہم رہے ہیں تو وہاں اتنے خوبصورت سیب کھاؤ تو ذائقہ ہی نہیں. ادھر کا سیب آپ تھوڑا سا توڑو گے تو، کیونکہ وہ سعودیہ کا اپنا سیب نہیں ہے، باہر سے آتا ہے. تو برکتیں زمین کھول دے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے کو نچوڑا جائے گا اور کئی لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے. اتنا رس ہوگا اس انگور میں. ایسی اللہ کی طرف سے برکتیں. تو یہ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی امت درجہ احسان تک اور کوالٹی کے لحاظ سے. اس کے بعد جب دوبارہ زوال شروع ہوگا تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوگی. پھر جب تنزل، پھر وہی بدماش لوگ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آہستہ آہستہ جب خراب ہے تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اللہ کچھ نشانیاں دکھائیں گے جن کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. سورج کہاں سے نکلے گا؟ یہ بہت بڑی نشانی، صحیح حدیث میں ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا، کیونکہ یہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی. اور یہ پیشگوئی صرف کس نے کی ہے؟ اسلام نے. پوری دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام برحق مذہب ہے. کیونکہ یہ تو سائنس، زمین جو ہے نا الٹی گھومے گی نا تبھی تو سورج نکلے گا. اور ساری دنیا کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ زمین الٹی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. ہوئی تو یہ سب نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد. بھائی آپ تیز رفتار بس میں جا رہے ہو، وہ ایک دم ریورس چلنا شروع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کائنات کا نظام برباد نہیں ہوگا. سورج مغرب سے نکل کے آئے گا زوال تک بالکل اوپر، پھر دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے بعد کسی کافر کا ایمان مقبول نہیں، اور کسی مسلمان نے گناہوں سے اگر توبہ کی تو اس کی گناہوں سے توبہ بھی مقبول نہیں. یہ اللہ کی طرف سے حجت ہوگی کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا، لیکن اب اتنی بڑی نشانی تم نے دیکھ لی ہے، اب توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد بس قیامت ہی ہے. اس کے بعد توبہ کی تبھی حدیث میں آتا ہے کہ توبہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور موت کے منہ میں جانے سے، موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جب آپ بالکل برزخ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے پہلے توبہ انسان کرے گا. الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے.
کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دی. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے. چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے, معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا کوئی. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا باعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا, خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے, ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنٹرول کے, مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا, خوف. یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ, خاف موسیٰ نہیں ہے موسیٰ خوفزدہ ہو گئے.
اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے، جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا، بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے، اللہ. فاوجس فی نفسہ، قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا، ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا، دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی، لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی، نا 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 نا، انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا، دیکھو انکا کا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے، کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ابے چھوڑو یار، رہنے تو تم کو بہت مشکل ہے بات. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا، یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو، صرف تو، ٹھیک ہے نا، اکیلا. الاعلی، اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات. انکا اعلی ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس میں. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو، بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے. ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں انکل آئے ہیں،